یہ سن 79 کا دن تھا جب روم کے شہر پومپئی کے لوگ خریداری کی غرض سے سڑکوں پر موجود تھے۔ گھروں میں لوگ اپنے دن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شہر کے بازاروں میں رونق تھی، شراب خانوں میں لوگوں کا شور تھا، لیکن یہ لوگ اس چیز سے بے خبر تھے کہ سال 79 کا یہ دن، ان کی زندگی کا یہ دن ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کو بدل دے گا۔ ان کو یہ علم نہیں تھا موت ان سے صرف چند منٹوں کی دوری پر ہے، کیونکہ شہر کی بلندیوں پر واقع خطرناک آتش فزا پہاڑ ماؤنٹ ویسوویس اپنے اندر موجود گیس اور مٹی کے طوفان کو اگلنے والا تھا، اور پھر آتش فزا گیس کا ایک چمکتا ہوا بادل اور دھوئیں کی راکھ کا طوفان ماؤنٹ ویسوویس کی ڈھلوان سے نیچے پومپئی شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین لرزنے لگی اور لوگ چیخنے لگے اور لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا عذاب ان کے سروں پر نازل ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، گرم راکھ کا یہ عذاب ان پر برستا گیا۔ کئی لوگوں نے بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لی، لیکن ان گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں اور یہ لوگ گرم راکھ کے اس ڈھیر میں کئی فٹ نیچے دفن ہو گئے۔ یہ دھواں اور گیس ہوا میں کئی میلوں پر پھیلی، جس نے سورج کو بھی سیاہ کر دیا۔ اب لوگ سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جو جہاں تھا، جس حالت میں تھا، وہیں ہلاک ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی موت کے لمحات کو شاید اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دن کی تباہی کے بعد آدھی رات کے بیچ ماؤنٹ ویسوویس کے اگلتے ہوئے آتش فزا کو زہریلی گیس اور گرم راکھ کی 4 لہریں 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مزید نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جھلسا دیا تھا۔ اس گرم ہوا اور راکھ نے لوگوں کے پھیپھڑوں کو جلا دیا تھا اور ان کے مسلز پگھل چکے تھے۔ ٹوٹی پھوٹی اور مڑی ہوئی یہ بے جان لاشیں ہزاروں ٹن راکھ کے ڈھیر میں دفن ہو چکی تھیں۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ راکھ کی تاہوں نے در حقیقت عمارتوں، فن پاروں اور یہاں تک کہ لاشوں کی شکلوں کو محفوظ رکھنے میں مدد کی۔ یہ لاشیں گل گئی، لیکن راکھ میں اپنی باقیات کی موجودگی کے نشانات چھوڑ گئیں۔ 18 صدی میں اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں ایک کسان کو کھدائی کے دوران 79 AD میں موجود رومن دور کے اس عالی شان شہر پومپئی کو ڈسکور کیا تھا، اور تب سے آرکیولوجسٹ، ایکسپرٹ، ریسرچرز اور سائنٹسٹ اس تباہ حال شہر کی باقیات کی کھوج میں مصروف ہو گئے کہ آخر اس تباہی سے پہلے پومپئی شہر کیسا دکھتا تھا۔ تمام ریسرچ اور سائنسی تصدیق کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ پومپئی ایک خوشحال شہر تھا۔ پانی کے تالاب، بیکریاں، کلب، ہاسپٹلز، گھوڑوں کے باندھنے کے استبل اور 2 منزلہ مکانوں کے پیچھے نصب چھوٹے چھوٹے فوارے، ان تمام سہولیات نے یہاں کے لوگوں کے لیے جنت بنا دیا تھا۔ در حقیقت رومن امپائر کے زیر نظر یہ تجارتی شہر دولت کی فراوانی کے بعد بے حیائی کا مرکز بننے لگا، اور چند سالوں میں یہ بے حیائی عام ہو گئی۔ عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرنا معمولی بات تھی۔ کھلے عام جنسی تعلق قائم کرنا اس شہر کی پہچان بن گئی۔ اس شہر میں بس اب ایک ہی کاروبار رہ گیا تھا، اور وہ تھا جسمانی لذت کا۔ اس پیشے سے جڑی عورتیں اس پیشے سے اتنا پیسہ کما لیتی تھیں جتنا وہاں پر ایک بزنس مین بھی نہیں کما پاتا۔ حتیٰ کہ اس شہر کے وزراء، اشرافیاں، غلام اور عام شہری بھی پیسہ کمانے کے لیے اس بدفعلی میں مبتلا ہو گئے۔ جو جتنا اس بدفعلی کی لعنت میں مبتلا ہوتا، اسے اتنا زیادہ احترام اور عزت دی جاتی۔ ریسرچ کے دوران اس شہر کی باقیات اور کھنڈرات سے ملنے والی تصاویریں انتہائی غیر فطری اور نازیبا تھیں۔ ان تصویروں میں تحریر، غیر اخلاقی شاعری کی تحریریں جن کا ماہرین نے ترجمہ بھی کیا۔ دراصل اس شہر میں رہنے والے شاعروں نے غیر فطری عمل کی تحریر کی تھی، لیکن پھر ان غیر اخلاقی اور غیر فطری بدعمالیوں کے بعد ان پر سزا کے طور پر اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو آنے والی قوموں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن گیا۔ اور آج پومپئی شہر سے ملنے والی باقیات اس طرح محفوظ ہیں۔ عذاب آنے سے پہلے یہ جو لوگ ان بدفعلیوں میں جو مصروف تھے، وہ اسی حالت میں ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حد تک ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن انسان جس دن اپنی حد کو پار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رسی کو کھینچ دیا جائے گا، جو شاید پومپئی شہر کے لوگوں پر نازل ہونے والے عذاب سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔